حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت پڑھی یا سنی اذا السماء انشقت، تو آپ نے کیا ہے سجدہ کیا، آپ نے کیا ہے سجدہ کیا ہے۔ اس پر ایک بندے نے کیا ہے آپ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ سورت پڑھی یا سنی، اس کے بعد آپ نے سجدہ کیوں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے وہ شخص، اے وہ صحابی، یہ جو میں نے سجدہ کیا ہے نا، میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا تو میں بھی سجدہ نہیں کرتا۔ گویا میں نے جو سجدہ کیا ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدے والی آیت پڑھی اور اس کے بعد سجدہ کیا، اسی لیے کیا ہے میں بھی سجدہ کر رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں تالی یعنی جو تلاوت کرنے والا ہے اس کے اوپر، اور سامع جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سننے والا ہے، ان دونوں کے اوپر کیا ہے سجدہ کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ پورے قرآن کریم فرقان حمید میں سجدہ تلاوت والی آیت کتنی ہے؟ 14 مقامات ہیں، یعنی 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اگر کوئی پڑھتا ہے تو ان کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ ہے جیسے تالی اور سامع پر تو لازمی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو تالی تلاوت کر رہا ہے لیکن ایک شخص جو سن رہا ہے کہ یہ سجدے والی آیت ہے، اگرچہ اس کا وہاں پر ذہن ہے یا نہیں ہے، فقط آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی نا، اب اس کے اوپر کیا ہے سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا۔ اور اگر جو کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو بتا دے کہ بھئی یہ سجدہ تلاوت والی آیت ہے، میں نے سجدہ تلاوت کر لیا ہے، اگر آپ بھی اس پر کریں گے تو کیا ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور یہ واجب ہے ہمارے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے، اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔